السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، سورہ بقرہ، آیت نمبر 120۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 120 کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر بے فرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر بھی نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ لفظی ترجمہ: وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کرنے لگیں، ملتہم ان کے دین کی۔ قل آپ فرما دیجئے، اِنَّ بے شک ہدی اللہ اللہ کا راستہ ہی، هو الہدیٰ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وَلَئِن اور اگر، اتبعت آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد اس کے بعد، الذی جو، جاءک آپ کے پاس آ چکا، من العلم علم میں سے، ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی یار، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو آئیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے، پھر اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کا گزشتہ آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں کفار کی کجروی کا ذکر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان سے مایوس کیا گیا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے سخت ہیں کہ اس پر بھی راضی نہیں کہ تم علیحدہ رہو اور وہ علیحدہ، بلکہ وہ تو اس پر راضی ہیں کہ تم ان کے جھوٹے دین میں چلے جاؤ۔ اس صورت میں ان کے ایمان کی کیا امید ہے؟ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان یہود و نصارہ نے گزشتہ پیغمبروں کے معجزات پسند کر کے ان کا دین قبول کر لیا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے منہ پھیر لیا۔ اب جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ محض حسد اور خود پسندی ہے کہ وہ اپنا پیشوا، رہنما اور دوسروں کا اپنے تابع ہونا پسند کرتے تھے، خود جو ہے وہ کسی کے تابع ہونا انہیں پسند نہیں تھا۔ چونکہ پہلے نبی ان کی قوم کے تھے اس لیے انہیں مان لیا، اور یہ پیغمبر ان کے قوم کے نہیں اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس بشارت اور ڈرانے میں کفار کی رضامندی کا لحاظ نہ کیا کریں، کیونکہ وہ تو تمہیں اپنے میں ملائے بغیر راضی نہیں ہو سکتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جب آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا جو ہے وہ پچھلی آیتوں سے تعلق تھا۔
امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ قبلہ تبدیل ہونے سے قبل یہود مسلمانوں سے بہت خوش تھے اور چاہتے تھے کہ وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ یہود کا مرکز عبادت بھی یہی بیت المقدس کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی ہے۔ مگر جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہود بہت مایوس ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ اتاری وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور یہاں نصارہ کا نام اس لیے لیا گیا کہ ان کا سب سے جو بابرکت مقام ہے، یعنی جو سب سے اعلیٰ وہ جگہ سمجھتے ہیں، وہ پیدائش عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس جگہ کو سب سے متبرک اور سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور یہ ارض فلسطین میں ہے۔ تو جہاں بیت المقدس ہے تو مسلمانوں کا ادھر سے رخ پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لینا عیسائیوں کو بھی پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کریم، یہود و نصارہ تو آپ سے تب ہی خوش ہوں گے جب آپ ان کا دین اختیار کر لیں، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہیں، خواہ آپ کی کوئی بات یہود و نصارہ کو کتنی ہی ناگوار گزرے، اور فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے، بس اسی کی پرواہ رکھنی چاہیے، اسی کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر تم نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی، حالانکہ تمہارے پاس قرآن و سنت کا علم آ گیا اور معلوم ہو چکا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، تو پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں ملے گا۔ اب یہاں پہ موجودہ اگر حالات کو دیکھے جائیں اور اس آیہ مبارکہ کو دیکھا جائے، ایک تو یہ آیہ مبارکہ کا حکم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی یہ حکم پہنچایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے نوجوانان مصطفیٰ، اے نوجوانان اسلام، تم تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور اسے دل کے کانوں سے کھول کے سن لو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دین کی سربلندی رہے، تم یہ چاہتے ہو کہ دین ہمیشہ سربلند رہے، تو تمہیں کفار اور یہود کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے بلکہ مسلمانوں کو ہی اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اور یہ کفار اور یہودی یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ آج بڑے بڑے کفار و یہود، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا اس طرح کے بڑے بڑے حکمران ہوں، وہ دوسری اسلامی ممالکوں کو اپنے پیسوں کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے، ڈالروں کے ذریعے راضی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ان کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا تم ان کے تلوے بھی چاٹتے رہو تب بھی یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تم سے راضی اس وقت ہوں گے جب تم ان کے دین کو قبول کر لو گے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک دن آپ ہمارے دین پہ چلیں، ایک دن ہم آپ کے دین پہ چلتے ہیں، آپ خداؤں کی ایک وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ہمارے خداؤں کی بھی کبھی کبھی عبادت کر لیا کریں، آپ جو دین لائے ہیں اس کو ترک کر دیں تو ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا امت مسلمہ کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم آپس میں دست و گریبان تو ہو جاؤ گے لیکن یہ یہودی اور عیسائی یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ یہودی حکمران، یہ عیسائی حکمران ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ اس صفحہ ہستی سے مسلمانوں کے وجود کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ اس زمین کو مسلمانوں کے وجود سے صاف کر دیا جائے۔ لیکن اے نوجوانان اسلام، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو، دین اسلام کو پہلانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں یہودوں اور عیسائیوں کا جو دوستی کا رشتہ ہے اسے توڑ کر دین اسلام کے اصولوں اور ضوابطوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وگرنہ آج موجودہ پاکستان کے حالات دیکھے جائیں، لاہور کے حالات دیکھے جائیں،
یہودیت کو راضی کرنے کے لیے، اسرائیلیت کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ مزید اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آگے اللہ نے فرمایا حتی تتبع ملتہم، تو یہاں اس کے تحت یاد رہے کہ ملت اور دین قریب المعنی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دین کی نسبت اللہ کی طرف بھی جائز ہے اور مخلوق کی طرف بھی، جیسے لکم دینکم ولی دین، مگر ملت کی نسبت مخلوق ہی کی طرف کی جاتی ہے، جیسے ملتہم، تو ملت ابراہیم مگر ملت اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور آگے اتبعت اہواءہم میں صحیح یہ ہے کہ ہر سننے والے کی طرف متوجہ ہیں، اور ساتھ جو ہیں ہر سننے والے کی طرف جو ہے یہ خطاب متوجہ ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو تو ضروری ہے کہ آپ سے خطاب کی صورت میں آپ کی امت مراد ہو۔ اور امام ابن کثیر اس جگہ فرماتے ہیں کہ خطاب یہاں رسول اللہ سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ اہل اسلام کفار کی خوشنودی مت چاہیں، ان کی خوشنودی صرف کفر ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ آج ہم کفار کی خوشنودی میں لگے ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کے سروں سے پردہ کھینچ لیا، نمازیں ترک کر دیں، انگریزی لباس پہن لیا، ان کی وضاقتہ اپنا لی، سنت رسول اور داڑھی منڈوانا شروع کر دی، اسلامی قوانین کی جگہ عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین جو ہے وہ چلائے جانے لگے، اسکولوں میں کالجوں میں اسلام کے جو نصاب تھا اس کو بدل ڈالا، رقص و سرور عام ہو گیا، مگر آج بھی کفار ہم سے جو ہے ہمارا دشمن راضی نہ ہوا۔ وہ ہم سے تب راضی ہوں گے جب ہم اپنا کلمہ چھوڑ کے ان کا دین اختیار کر لیں گے۔ تو ہمیں ان کی پرواہ کی بجائے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے ہر حکم کی پرواہ رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا چاہیے، نہ کہ کفار کو راضی رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن دے، اسلامی حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دے۔ آخر میں اس آیہ مبارکہ سے کیا فوائد حاصل ہوئے یہ آپ کو بتاتا چلوں۔ اس آیت مبارکہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، کافر مسلمان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں تو اسلام سے چڑ ہے نہ کہ مسلمانوں کی ذات سے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کا تجزیہ بھی کر لیا ہے، اور نئی روشنی کے لیے مسلمان ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی مسلمان قوم ہی کو کچل ڈالا، کبھی خلافت کے بہانے سے صدہا جو ہے نہ کرنے والے کام کر لیے ہیں، اور گاندھی جی کے جو انہوں نے لگائی قربانی کی گائے انہوں نے جو ہے روکا، وہ بھی کام انہوں نے کر لیے، لیکن اپنی پشیمانیوں پر تشکے انہوں نے لگوائے، اپنے جبین نیاز پر انہوں نے ہندوؤں والے کشکے لگائے، مسلمانوں سے سرکاری نوکریاں چھڑوا کر ہندوؤں کے دلوائیں، ہجرت کرا کر بے گھر انہیں بنایا۔ اب بھی احرار، جمعیت علماء ہند اور دیوبند یا ان کے جتنے بھی پیروکار یا پٹھو ہیں، ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں، وہ یہی ہندوؤں والا کام کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا، پہلی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کفار ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان کا دین اختیار کر لیں۔ مسلمانوں کے لیے بإذن تعالی رب کی طرف سے ولی بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں، کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ کافروں کے لیے کوئی ولی یا مددگار نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہوں گے، اس وجہ سے کہتے ہیں ہمارے لیے تو انبیاء، اولیاء، قرآن، رمضان، بلکہ چھوٹے بچے بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مددگار ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہے، دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ احکام محال پر بھی معلق ہو جاتے ہیں۔ کافر قطعی کو ایمان کی رغبت دینا اور مومن قطعی کو بے ایمانی سے ڈرانا جائز ہے، تاکہ دوسرے لوگ سن کر یہ عبرت پکڑیں۔ پانچواں فائدہ، علم الہی سے اسباب باطل نہیں ہوتے۔ رب کو خبر ہے کہ زید قاتل ہوگا، مگر اس کے قاتل کو پھر بھی پھانسی دی جائے گی، اور قانون یہ بنایا جائے گا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ صدیق اکبر و فاروق اعظم وغیرہ ہم کا کفار کی پیروی کرنا قریباً ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اس پر عذاب کو معلق کر دیا گیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسی سزا ہوگی۔
چھٹا فائدہ، مجذوب لوگ علم الہی پہ نظر کرتے ہوئے اسباب چھوڑ دیتے ہیں، مگر سالکین اس آیت کو دیکھ کر اسباب پر عمل کرتے ہیں، یعنی مجذوب رب کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور سالکین اس کی حکمت کو، اسی لیے سالک مجذوب سے افضل ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ فلاں بیمار کو شفا نہ ہوگی مگر پھر بھی اسے دوا پلاتے ہیں، مگر مجذوب دوا اور حکیم کے احسان سے سبکدوش رہتے ہیں۔ ساتواں فائدہ، رب تعالیٰ بے خبر پر عذاب نہیں بھیجتا، یعنی جسے ایمان کی خبر نہ ہوئی یا جس تک وہ دین اسلام کا پیغام نہ پہنچا اس کو عذاب نہیں دیتا، اور جو جان بوجھ کر بے خبر رہے اس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ رب نے حق کے دلائل قائم فرما دیے، اب جو باطل پر رہے وہ مجرم ہے، اس لیے اس آیت میں علم آ چکنے کی یہاں پہ قید لگا دی گئی ہے۔ واللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔